ہوگا۔ نعرہ تکبیر! اپنے ہاتھ ذرا بلند کرو، نعرہ تکبیر! عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، فخر الواعظین حضرت مولانا سید صفدر شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگان، دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کرنا اللہ کی سنت ہے۔ قرآن پاک سیدنا صدیق کی شان رب نے خود بیان کی ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن نال محبت کرتا ہے، قرآن نال پیار رکھتا ہے، قرآن تے ایمان رکھتا ہے، اس کا قرآن حفظ ہو، ناظرہ ہو، جب بھی وہ مکمل کرے اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا جب تک صدیق دی شان نو قرآن اچ نہ پڑھے۔ صدیق قرآن کے پاروں میں ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان مقام جو ہے بیان کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سپیشل صدیق کی شان پہ خطبہ دینا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص صدیق سے ناراض ہو، غصے میں ہو، ناراضگی میں ہو، صدیق کے خلاف کوئی بات کہے تو فوری خطبہ دینا، واز کرنا بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے جو ملک بھر اندر تحریک چلائی ہے اسی سنت کے تحت ہے۔
کہ صدیق کی عزت اور عظمت ہر چوک و چوراہے میں بیان ہوگی، اور یہ سال ہے یہ صدیق کا۔ محرم سے پہلے صدیق کی شان کا بیان کا آغاز ہوا اور آج تک جاری۔ پیغمبر کی سیرت کا عکس صدیق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہو، صفات کو پڑھنا ہو اور اس پر عمل پڑھنا ہو تو صدیق کو آپ پڑھیں۔ جو اوصاف رسول اللہ میں موجود تھے ان اوصاف کا عکس سایہ اس رب کی زمین پہ پہلا شخص جس کا نام صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا شخص صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے سارے لمحات، سارے ایام پڑھ کے دیکھیں، جہاں رسول اللہ ہیں ساتھ وہاں صدیق ہے۔ اعلان نبوت تو بعد 23 سال کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ پیغمبر گھر سے باہر ہوں اور ساتھ صدیق نہ ہو۔ سفر ہوتا، حضر ہوتا، صدیق ساتھ۔ جس طرح حدیث ہے کہ امام کے عین پیچھے صاحب عقل اور شعور اور پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہوں تاکہ امام کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ جماعت کو سنبھال سکے، اس مقام پہ کھڑا ہونے والا پیغمبر کے پیچھے صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کل سب سے زیادہ صدیق کی شان بیان ہو رہی ہے، اس کی وجہ کہ سب سے زیادہ کفار کو پیغمبر کے زمانے دکھ ہی، تکلیف اور پریشانی ہی کس تو سی صدیق سے، اور ایک پریشانی آج تک جاری ہے، اور اس پریشانی کا حل انشاءاللہ علاج آل الحدیث کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک پڑھی یا حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام دی ذات کا جہاں ذکر ہوگا ساتھ دوسرے شخص صدیق کا ذکر ہے۔ اگر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے تو امام صحابہ صدیق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کے توہین کی گئی اہل و سنہ کے دل دکھانے کے لیے۔ پہلے ہوتی تھی گستاخی اور توہین، سنتے تھے، لوگوں سے سنتے تھے کہ وہ توہین کرتے ہیں، کس کی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم بیان کرتے تھے، لوگ مانتے ہی نہیں سن، کہتے سن نہیں وہ صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، ویسے ہی تم نفرت میں، بغض میں، غصے میں ان کا رد کرتے ہو۔ اس وقت پورا پاکستان مان چکا ہے کہ رب کی زمین پر یہ گروہ صدیق اور صحابیت کا گستاخ ہے، جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مان چکے۔ میں سمجھا گا کہ یہ صدیق کی کرامت ہے۔ تو اہل و سنہ اہل الحدیث جوانوں کو اب اپنی ایمان اور تحریک صحابہ جیسی بنائے، جویں قائد محترم علامہ قیم الہی ظہیر صاحب فرما رہے سن
کہ صحابہ کرام سہاگ رات سے اگلے دن جہاد کے لیے نکلے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زندہ ہوں اور صحابہ کو برا کہا جا رہا ہو، کچھ پلانک، کچھ سوچ، کوئی فکر، سر جوڑنے پڑیں گے ہمیں بھی۔ یہ جرت کیوں ہوئی، یہ ہمت کیوں ہوئی؟ جو تقیہ باز تھے انہوں نے کیوں یہ سارا کچھ اعلانیہ کر دیا؟ اس پہ غور کرنا ہو۔ میری آج کی گزارشات جو ہے صرف نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ صدیق کا جو جوڑ ہے، تعلق ہے، محبت ہے، اسی حوالے سے کہ جہاں نبی علیہ السلام ہے ساتھ صدیق ہے، صدیق کو تم الگ نہیں کر سکتے۔ تم کیسے الگ کرو؟ صدیق تو آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ مدینہ طیبہ میں روضہ پاک کے ساتھ دوسرا شخص کون ہے؟ صدیق ہے۔ پیغمبر کے ساتھ کون ہے؟ صدیق ہے۔ اور انشاءاللہ حوض کوثر بھی پیغمبر کے ساتھ دوسرے صدیق ہوں گے، اور جنت میں بھی پیغمبر کے ساتھ دوسرے صدیق ہوں گے۔ یہ جوڑ آسمان سے جڑا ہے۔ اس جوڑ کو توڑنا چاہا کفار نے، نہیں ٹوٹ سکے۔ صدیق ساتھ ان جڑا ہوا صدیق قرآن کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ نبی اور توجہ ہے ماشاءاللہ، نبی اور صدیق، صدیق ساتھ ہے۔ نبوت کا ذکر ہے، ساتھ ہی صداقت کا ذکر ہے، نبی ہے اور ساتھ صدیق ہے۔ اس جوڑ پہ ہمارے خطیب ہوا کرتے تھے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا یقیناً، خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، سنا تھا؟ نہ سنے گئے؟ سنے ہیں نا؟ ہوں دے سن ہے نا؟ کتنے نے؟ اشتہار دیکھ لو، کوئی نہیں ہوتے۔ اشتہار دیکھو نا اپنا، عظمت صحابہ و اہل بیت، کہاں ہے قاری عبدالحفیظ صاحب؟ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے دور میں سب سے زیادہ جس ہستی نے شان صحابہ بیان کی ہے وہ قاری عبدالحفیظ صاحب ہے۔ بتاؤ کس صحابی کی شان پر ان کی خطاب نہیں ہے؟ صدیق پر، عمر پر، عثمان پر، علی پر، حسن پر، حسین پر، سیدہ فاطمہ پر، سیدہ عائشہ پر۔ جیتے جاگتے اشتہار اور قاری صاحب موجود ہیں اور تمہارے اشتہار پہ نہیں ہے فضائل صحابہ۔ میں سمجھتا ہوں آل الحدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کی کوئی کانفرنس صحابہ کے عنوان سے ہو تو قاری صاحب سب سے پہلے ہو۔ صلہ دیتے ہو 60 سال خطابت کا تم۔ یہ جتنے بھی سارے خطیب اوپر لکھے ہوئے ہیں نا، جتنے آج خطاب کریں، ساروں کی خطابت اکٹھی کر لینا تو قاری عبدالحفیظ کے ایک جملے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جب کہا کرتے تھے نبی و صدیق۔ اس کی تفسیر کرتے جائیں، وضاحت کرتے جائیں۔ قاری صاحب خطابت کا نام، اور خطابت پوری سن لے، نہ قرآن کے مخارج کی غلطی ہوگی، نہ اردو نہ پنجابی کسی لفظ کی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ ایک ایک لفظ موتی پروتے جائیں،
ہن نہ ساڑی عبارت ٹھیک، نہ قرآن دی الفاظ تلاوت ٹھیک، نہ اردو ٹھیک، نہ پنجابی ٹھیک، لیکن خطیب ملت، خطیب پاکستان ایونی زمانہ خطیب ایشیا کہتا تھا، انہوں نے معروف خطاب سی ایک نبیو صدیق۔ تو اس خطاب کے اس جملے اور موضوع اور عنوان کو اور اس بیانیے کو اور اس ہیڈنگ کو میں آج اپنی گفتگو کی بنیاد بنا رہا۔ نبیو صدیق۔ قاری صاحب اسی چھوٹے سا تھے، سمجھ نہیں سی آتی، جب اس سٹیج پہ ممبر پہ آ کے قاری صاحب کی خطابت کو دوبارہ میں نے سنا ہے، وہ کہا کر دے لا ریب ذات نبی کی، لا ریب بات نبی کی۔ یہ مسلک اہل حدیث کو ایک جملے میں اگر بیان کرو تو یہی قاری صاحب کا جملہ ہے۔ اس کی تفسیر کرتے رہو کہ قرآن لا ریب وفی ہے، پیغمبر کی ذات لا ریب وفی ہے، پیغمبر کی حدیث لا ریب وفی ہے۔ جتنی بھی شان حدیث بیان کرو، ایک جملہ کافی نہیں ہے کہ پیغمبر کی بات لا ریب وفی۔ پھر قاری صاحب نے بیان کرنا نفیس ترین ذات نبی دی، نفیس ترین بات نبی۔ ساری رات تفسیر کرتے رہو اس کی۔ پھر قاری صاحب نے پڑھنا جدا کلمہ پڑھیں ہے اسے گل بنیں دی، وہ پچھے چلیں ہے، وہ آنکھیں لگیں ہے۔ بتاؤ یہ پورا مسلک نہیں ہے؟ اس پر دلائل دیتے رہو۔ میں نصیحت کرنا تو آنو کہ کدے قاری صاحب نے بلانا نہیں اپنے پنڈے جو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پکے رہا جائے، نہیں نہ بلانا، چلو ٹھیک بلاؤ گے، چلو کدوں؟ اگلے سال وہ کتنے جان گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبيين والصديقين نبیوں۔ ایسے نہیں گال بڑھنی، میں شروع کرنا ہے۔ اور قاری صاحب کی آواز تو میں لا نہیں سکتا، یہ تو ملکہ ہر کسی نو اللہ تعالیٰ دیندہ نہیں، یہ تو خاص لوگوں دا ملکہ ہوندہ ہے۔ لیکن وہ دے واسطے ساری رات شبیر آفز آبادی سننا پہندا ہے، تاں سے میرے بندہ نقل لا سکتا ہے، یہ ہر بندے دے واسطہ کام نہیں ہوتا۔ تو توجہ ہے ماشاء کیوں آپ خدمت حدیث؟ اور جو کسی کے انداز میں تقریر کرتے ہیں نا اہل حدیث خطبہ، ان سے بھی پیار سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب کی آواز بڑی خوبصورت ہے، بلبل قرآن ہے وہ۔ حافظ عبداللہ شوقپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بڑی پیاری ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری کا انداز بڑا پیارا ہے۔ حضرت علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرز بڑی پیاری ہے۔ کوئی غیرت تسی بھی کر لو، باہروں بندہ لازمی لے آنا ہے۔ ایک بدعتی کو، ایک صوفی کو، قبر پرست کی آواز کو لازمی اپنے غیر مسلکی آواز کو اپنے مذہب میں، مسلک میں، منہج میں، سٹیج پر، پکیزہ ممبر پر متعارف کروانا ہے، کیڑی ضرورت؟ تو بندہ کہہ سکتا ہے جس کی نقل اتنی پیاری ہے، خوبصورت ہے، ملائی ہے، قوم یہ بھی تو کہہ سکتی ہے نا، جس کی نقل ملائی ہے اس کی اصل لازمی گل ہے مکھن ہونا ہے۔ اصل کو سنو، اگر اصل متعارف ہی نہ کرواؤ، ساری رات قاری صاحب کی آواز میں، شیخ القرآن کی آواز میں قرآن پڑھو تو میں کون روتا ہے؟ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن سنا ہے، پرندے رک جاتے تھے،
ہر چیز لازمی چائنا تو لے آنی، اپنی ایجاد چیزیں ہیں جو صحیح. سارے پاکستان کے خطیبوں کے لان اکٹھے کر لے جائیں، حضرت شیخ القرآن کے آواز قرآن کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. باہروں بندہ لاب کے لے آواں، کتوں تیرے نال دا کیڑی لوڑے باہروں لاب کے لے آڑ. نبیوں توجہ، اصل یہ گلہ اجلاس ہی سمجھاوانا نہیں ہوندی. اجلاس ہی میرے سامنے بندہ کوئی نہیں بیٹھتا، کوئی نہیں سمجھا سی نہیں سکتے. حافظ مزمل الدین صاحب نو اللہ توفیق دے، قیادت سیادت اللہ نے بخشیے. امیر محترم عبداللہ حفیظ مدر صاحب یہ ضلع سیالکوٹ نو پکیزہ کر لین تو انشاءاللہ کہ ہر ضلع آپ پہ ہی پاک ہوندہ جائے. اللہ انہاں تے رحمت فرمائے، انہاں دی قیادت سیادت جھور برکت فرمائے. یہ انقلاب تے آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. آنے 3 سال بعد جدو تبدیلی موک رہی تھے، آئے گی صحیح تبدیلی انشاءاللہ. سال اور انتظار کریں، دیکھیں کہ تبدیلی کیسے آتی ہے. نبی اور صدیق جڑے ہوئے. میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، انا النبی فی الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت تے جاواں گا. اگے کی فرمانا چاہیے سی؟ جو فرمایا وہی حق. انا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ. نبی علیہ السلام نے اپنے ذات پاک تو اپنے نام تو بعد بولو کہ دا ذکر فرمایا ہے صدیق دا. نبی اور نبی و صدیق جہاں میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محمد مصطفیٰ جنت جاواں گا. میرے نال کون جائے گا؟ انا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ. نبی و صدیق انا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ. نبی جہاں ہوں گے وہاں صدیق ہوں گے. دنیا میں جہاں نبی ہوتے تھے وہاں صدیق ہوتے تھے. جہاں جناب نبی ہیں وہاں ساتھ صدیق ہیں. کل قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ نبی ہوں گے، ساتھ بولو صدیق ہوں گے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دن ہوئے گا میں دروازہ جنت جاواں گا، دروازہ کھٹکھٹاواں گا. اندروں آواز آئے گی کون؟ تو میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے ساتھ کون؟ یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ علی ہے، میرے ساتھ حسن ہے، حسین ہے، اپنی آل ہے، اولاد ہے. مطلقاً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیا یا امتی، میرے ساتھ میری امت ہے اور امت کا آغاز صدیق ہے. رسول رحمت دی امت صدیق سے شروع ہوتی. فرمایا میں ہوں اور میرے ساتھ صدیق ہے. جہاں سے امت کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ امت کا اول صدیق ہے، امت کا پہلا صدیق ہے، امت کی عقائد صدیق ہے، امت کا آغاز صدیق ہے، امت کا شروع صدیق ہے. صدیق سے امت شروع ہوتی ہے. یہ امت عربوں میں بھی چلی جائے تو امت کا پہلا اور امت کا امام صدیق ہے. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو 23 سالوں میں نبی علیہ السلام کی نبوت کے 23 سالوں میں سوال چھوڑتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. ایمان ہمارا یہی ہے کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ آل رسول سے محبت اور ایمان نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہے. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں
درجات تو ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جب نبیوں کو ایک دوسرے نبی پر فضیلت حاصل ہے تو صحابہ کرام کی فضیلت تو بلاولا ہے ایک کو دوسرے پر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل، مناقب، شمائل، خصائل ہے۔ انفرادی فضائل کا تذکرہ کروں تو فضائل احمد میں فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کتاب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ انفرادی فضائل سب سے زیادہ جس ہستی کے ثابت ہے وہ سیدنا علی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی سن لو 23 سالوں میں پیغمبر سفر میں بھی رہے، مدینہ پاک سے پار بھی رہے، مدینہ پاک کے اندر بعض مصروفیات معاملات میں بھی رہے، مدینہ کے اندر بھی سفر ایک دوسری مساجد میں جاری رہا، کبھی قباء تشریف لے گئے، کبھی کسی اور بستی میں تشریف لے گئے، کسی قبیلے کی صلح کے لیے تشریف لے گئے۔ پیغمبر مختلف مواقع پہ مدینہ سے باہر جاتے رہے۔ کبھی ایک مرتبہ، پھر سن لیجئے، صرف ایک مرتبہ، پھر میری بات لکھ لیجئے، صرف ایک مرتبہ سیدنا علی نے حضور کے مصلی پہ کبھی 23 سالوں میں ایک جماعت کروائی ہو، حوالہ لائی۔ رسول اللہ نے موقع دیا ہو، یہ انفرادی فضا ہے۔ جزوی فضائل صدیقی کے سیدنا علی کی شان ہے۔ تیری میری مثال وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اسے منافق محبت نہیں کرے گا، مومن تو اسے نفرت نہیں کرے گا، یہ شان علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ شان علی ہے۔ لیکن علی کی شان، عزت، عظمت، مقام کے باوجود ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ کبھی رسول اللہ کے مصلی پہ جماعت کروائی ہو سیدنا علی نے اور پیچھے نماز پڑھی ہو صدیق نے اور عمر نے اور عثمان نے، جب پیچھے نماز پڑھی ہو۔ ایک حوالہ ہماری کتابوں کا نہیں، اپنی کسی کتاب کا دے دو، اور اگر ایک حوالہ نہ ہو تو پھر سن لو۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، مقتدی علی ہے اور مصلی امامت پہ صدیق ہے۔ کتابیں کہہ رہی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو کہ وہ جماعت کروائیں۔ اور جب صدیق مصلی پہ آ گئے، اللہ کا امر دیکھو، رسول اللہ نے 3 مرتبہ اٹھنا چاہیا نماز کے لیے، نہیں اٹھ سکے۔ جب سیدنا علی نے جماعت شروع کروا دیتی، اللہ نے اپنے نبی کو آرام دے دے۔ آپ نے آنکھ مبارک کھولی اور ویکھیا کہ سیدنا علی میرے پاس ہیں اور سیدنا عباس بھی میرے پاس ہیں۔ اگر اے نماز گزر جاندی نا اس حدیث تینوں حدیث پڑھنی سی اور انہیں پتہ کی کہنا سی، انہیں ویکھ رہا ہو جدو صدیق نماز پڑھائی علی گئے ہی کوئی نہیں نماز تھے۔ علی پاک حضور کے ساتھ بیٹھے رہے، اللہ نے آرام دے کے فرما دیا اور پیغمبر نے فرمایا علی عباس ذرا مجھے سہارا دو، چلتے ہیں مسجد نبوی میں۔ علی نے سہارا دیا، دونوں کندھوں پر، ایک طرف عباس دوسری طرف سیدنا علی، دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیروں کی لکیر بنتی جا رہی ہے اور مشن کیا ہے کہ میں منوا آؤں کہ نبی کے بعد کون ہے؟ صدیق ہے۔ اس حالت میں رسول اللہ جا رہے اور ہم صحت میں بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہے، عزت بھی ہے، جماعت بھی ہے، نظم بھی ہے، امیر بھی ہے، قائد بھی ہے، اور ہم صدیق کی شان کے لیے گھروں میں گھس جائیں۔ کیوں؟
رسول اللہ کے پیروں کی لکیر بنتی جا رہی ہے، زمین پہ نہیں رکھ رہے لیکن جا رہے ہیں علی عباس کو کھڑا کرنے، مقتدی بنانے صدیق کا۔ تو انور آپ کی زمین پر صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ملا جس کی توہین کرو۔ صدیق سے تمہاری توہین شروع ہوتی ہے تو ہماری تعریف بھی صدیق سے شروع ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھنگورے مارے کہ صدیق سمجھ آئے کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ صدیق سمجھ گئے اور پیچھے ہٹنا چاہیا۔ صدیق اشارے سمجھتے تھے صحابہ کے اور صدیق اشارے سمجھتے تھے محمد مصطفیٰ کے۔ اتنے گہرے تھے علم میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ ہے میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ پورا سال میں نے صدیق کی شان بیان کرنی ہے۔ تمام کوشش آتا کہ صدیق کے امت کے دوستوں کے سامنے آ جائے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور مومن کسی دوسرے سے دھوکہ نہیں کھاتا جو ایمان میں کامل ترین ہو رہا۔ ایمان کامل ہو، اس کی بصیرت اتنی کامل ہوتی ہے وہ کسی دھوکے باز سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، سمجھن تو پہلے بیان کرن تو پہلے گل سے نہیں رکھ لوے ہے۔ دھوکہ کرنا گناہ ہے، دھوکہ کھانا گناہ نہیں۔ بندہ کسی کے دھوکے میں آ جائے بندے کا قصور نہیں ہے، سادگی ہے، شرافت ہے، سنجیدگی ہے، اس کی تعریف ہے، یہ بات اس کی خلاف نہیں ہے۔ لیکن دھوکہ نہ کھانا یہ ایمان کی کمال ہے اور بصیرت کا کمال اور گہرائی ہے۔ پورے صحابہ کرام میں سے جس کو کبھی دھوکہ دیا نہیں جا سکا وہ صدیق ہے، پورے صحابہ۔ لشکر اسامہ کے وقت لوگوں نے کہا نہ بھیجیں، فرمایا کیوں نہ بھیجوں؟ رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، سب صحابہ اس بات پہ لگ گئے تھے کہ رسول اللہ فوت نہیں ہوئے۔ اس کو کون دھوکہ دے؟ صدیق کو۔ ان محمدن قد مات، پیغمبر فوت ہو گئے۔ منکرین زکوٰۃ مانین زکوٰۃ کے خلاف لشکر نہ بھیجے، کیوں نہ بھیجو؟ مدینہ خالی ہو جائے گا۔ فرمایا دین بدلا جائے اور صدیق زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے جنگل کے درندے میری بوٹیاں نوچ جائیں تب بھی مصطفیٰ کے دین کو بدلنے نہیں دوں گا، اور لشکر جائے گا۔ مسلمہ قذاب کے خلاف نہ بھیجیں، فرمایا کیوں نہ بھیجو؟ ہم پڑھتے ہیں کوفیوں نے دھوکہ دیا، پڑھتے ہیں ہم، دنیا مانتی ہے کہ اہل کوفہ دھوکہ باز تھے، وہ دھوکہ دیتے تھے۔ لیکن صدیق کو کسی نے دھوکہ دیا نہیں ہے، وہ کمال اس مقام پر تھے جہاں دھوکہ کہا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس درجے پہ کون پہنچ سکتا ہے صحابہ کرام میں سے؟ صحابہ کرام کا ایک مقام، ایک حیثیت، صدیق ان میں کامل اور اکمل ہے۔ جہاں نبی کو دیکھو گے وہاں صدیق۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اود پہاڑ پہ کھڑے، اود پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا ہے۔ جب اود پہاڑ ہلے ہے، آپ نے اپنا پاؤں مبارک، ایڑی مبارک ماری ہے پہاڑ تے، فرما اس بدیا اود ہے، اود ٹھہر جا، رک جا، تجھ پر ایک نبی تجھ پر ایک نبی وہ صدیق اور دوسرا بولو دوسرا صدیق ہے، ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے۔ گفتگو کا عنوان کیا ہے کہ نبی و صدیق۔ ایک اور شخصیت تشریف لے آئی ہے جو انشاءاللہ میرے بعد صحابہ کرے گی، آپ رہو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ان کے علم عمر عزت میں برکت دے، شہرت میں اور برکت دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے امام، بولو کون ہے؟ صدیق۔ جہاں نبی وہاں صدیق ہے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد دے اندر آپ دی شہادت دی افواہ پھیل گئی ہے۔ جب شہادت دی خبر پھیلیے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلامی داخل نہیں ہوئے، کفار والوں سردار و سپہ سالار دی حیثیت نہ لائے نے۔ جب آپ دی شہادت دی خبر پھیلی اور صحابہ کرام دے پاؤں مبارک اکڑے نے اور صفحہ دے اندر قائم نہیں رہ سکے۔ یہ صحابہ کرام کوئی ادھر جا رہے ہے کوئی ادھر نو جا رہے ہے، کیفیت صحابہ کرام دی جنگ سے فتح ہوئی شکست اندر بدلیے، اور آپ علیہ السلام زخمی حالت اندر گڑے اندر جا تشریف فرما ہوئے۔ آواز آئی جدوں پیغمبر علیہ السلام کی شہادت دی خبر پھیلیے، اس ویلے ابو سفیان آواز دیندہ ہے، حل فیکم محمد، کا تم میں محمد ہے تو کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا عمر آگے بڑھے، فرما محبوب جی تو انہوں للکار رہے ہیں، فرما جواب نہیں دینا، خاموش رہیے، چپ رہیے۔ سیدنا عمر خاموش ہوں گے، پھر آواز دیندہ ہے ابو سفیان دوسرا کافر کہتا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ نہیں ہیں تو پھر اعلان کرتا ہے کہ تم میں صدیق ہے۔ پرانے کافر بھی سمجھتے تھے کہ محمد کے بعد صدیق ہے، یا اللہ نئے کافروں کو بھی ہدایت دے دے۔ یہ کافر ہے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں دار اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بندہ کہتا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے کوئی فضائل حدیث میں ہیں؟ اور یہ اصولی بات ہے، اور لکھ لو، کسی صحابی کے انفرادی فضائل نہ بھی ہوں، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ صحابی ہونا جنت کی ضمانت ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جب رب نے جنت کا وعدہ دے دیا ہے، پھر تمہیں کیا کہ اس کے انفرادی فضائل پہ آپ پوچھو کہ اس کے انفرادی فضائل ہونا ضروری نہیں، پیغمبر کا صحابی ہونا ضروری۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ہرقل بادشاہ کے سامنے اس نے سچ کہا، جو کہا محمد مصطفیٰ کے بارے میں سچ کہا۔ جب کفر میں وہ سچا تھا تو اسلام میں کتنا پکا ہوگا۔ اس نے تو کبھی کفر میں بھی جھوٹ نہیں بولا، سچی بات کہی، سردار تھا، سچ کہتا تھا۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کا گھر دارالامان ٹھہرا ہے، جس کے گھر میں تلوار روک لی جائے اسے ابو سفیان کہتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنی فضیلت کافی ہے کہ وہ پیغمبر کا صحابی ہے۔ احد پہاڑ پر نبی و صدیق، احد کے میدان میں نبی اور صدیق،
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين نبیوں صدیق ذرا پیار نال کہیے نبیوں محبت نال کہیے بولو نبیوں نبیوں صدیق جہاں نبی وہاں صدیق جہاں پیغمبر ہوں گے وہاں صدیق ہوں گے جڑے ہوئی ہیں کوئی درمیان میں دراڑ نہیں ڈال سکتا جہاں نبی ہیں بولو وہاں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جائیے نبیوں صدیق نبیوں صدیق اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے بولو نبیوں صدیق نبیوں صدیق جب بھی گلیوں میں چلو تو کوئی رافضی نظر آئے اتنا تو کہہ دیا کرو نبیوں صدیق اونچی بولیے نبیوں پیار سے کہیے نبیوں صدیق محبت سے کہیے نبیوں صدیق جہاں نبی علیہ السلام وہاں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے توڑے محبوب علیہ السلام دوپہر دا وقت ہے نبی علیہ السلام اپنے گھر پاک جو نکلے صدیق دے گھر والا رہے نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندین خلاف مامور رسول رحمت شریف لے آئے جو ہی اندر داخل ہوئے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو اللہ نے ہجرت اجازت دے چھوڑی ہے صدیق نے فرمایا محبوب جی جے تسی ہجرت دے چلے جاؤ گے مدینہ طیبہ یثرب اندر میرا کی بنے گا میں کس طرح جیاں گا تواڈے بغیر کس طرح رواں گا تواڈے بغیر فرمایا ابو بکر سن لے اللہ نے توانو میرا ساتھی بنا دیتا ہے ہجرت دا فرمایا محبوب جی تو ہاں میں نے ساتھی بنایا فرمایا ہاں ساتھی بنایا اور تیرا نام لیا سمان تے صدیق رو پڑے کہ میرا نام لیا اللہ نے جب اللہ نے کہا ہوگا نبی کے ساتھ کون جائے جی بولو کون جائے عظمت صحابہ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر حضرت مولا سید سبدیر شاہ صاحب نقوی جب اللہ نے عرش پہ نام لیا ہوگا خود جب اللہ کی زبان سے صدیق کا لفظ نکلا ہوگا بتاؤ یہ نام کتنا پیارا ہوگا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ بولو نبیوں صدیق ہجرت پہ جا رہے ہیں کون کون ہجرت پہ چل رہے ہیں کون کون ہجرت پہ دو جو اکٹھے جا رہے ہیں بولو ذرا کون جھوم کے کہیے محبت سے کہیے بآواز بلند کہیے نبیوں یہ ہجرت پہ جا رہے ہیں نبی و صدیق نبی علیہ السلام اپنے گھر مبارک جو نکلے تھے خالی ہاتھ نکلے صدیق کے گھر سے نکلے سواری بھی صدیق کے گھرانے کی کھانا بھی صدیق کے گھرانے کا کپڑے بھی صدیق کے گھرانے کے غلام بھی صدیق کا جا رہے ہیں بولو کون نبیو صدیق رب نے قرآن پاک اندر اس دا ذکر فرمایا توجہ کرنا قرآن پاک نے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تم نہ مدد کرو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اس کی مدد کی ہے بولو کس نے نبی پاک کی مدد کی کس نے یا اللہ کب اذ اخرجہ الذین کفروا جب کافروں نے نکال دیا محمد مصطفیٰ کو جب کافروں نے نکالا پیغمبر کو مکہ سے تو مدد کس نے کی اللہ نے اللہ جی کیسے مدد کی فرمایا قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے
بیت اللہ پہ حملہ کرنا ابرا آیا تھا، ہم نے ابابیلوں کو بھیج کے بیت اللہ کو بچایا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہجرت پہ نکلے تھے، ہم نے ان کو جناب پانی سے بچا کے باہر نکالا تھا۔ ابراہیم کو آگ میں کافروں نے پھینکا تھا، ہم نے ان کو آگ کو ٹھنڈا کر کے بچا لیا تھا۔ اور اسی طرح جب عیسیٰ ابن مریم کو یہودیوں نے گھیر لیا تھا، ہم نے اس مکان کا چھت پاڑ کے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ جب پیغمبر کے گھر کو کافروں نے گھیر لیا، ہم نے صدیق کے ذریعے محمد کو بچا لیا۔ فقد نصرہ اللہ کے مصداق صدیق ہیں، یا لقب مدد کی۔ فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا، بولو کنوں نے؟ نہیں اینج نہیں گل بنی، سارے سمجھو کنوں نے کٹیا حضور نو مکہ پاک تو۔ اذا اخرجہ الذین کفروا، قرآن کہتا ہے اذا اخرجہ الذین کفروا، نکالا کس نے؟ بولو کافروں نے نکالا۔ کافروں تم کیا کہتے ہو؟ رب کہتا ہے کافروں نے نکالا، اور تم کہتے ہو کہ لے جو گیا ہے وہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ۔ رب کہتا ہے جنہوں نے نکالا وہ کافر ہیں، تم کہتے ہو جو لے گیا ہے نعوذ باللہ وہ کافر ہے۔ تم سچے ہو یا رب سچا ہے؟ تم سچے ہو، تم لا رہے بفی، تمہاری بات ہے یا قرآن لا رہے بفی ہے؟ قرآن کہتا ہے نکالنے والے کافر تھے، لے جانے والا کون تھا؟ ثانی اثنین، ثانی اثنین، ثانی اثنین، ثانی اثنین، اس جملے اندر، اس لفظ اندر دو ہستیاں نے، ثانی اثنین، ایک نبی دوجا صدیق۔ نبی و صدیق دا موضوع قرآن چاہ رہا، ثانی اثنین، ثانی اثنین، ثانی اثنین، نبیو صدیق۔ ذرا پیار سے کہیے نبیو، محبت سے کہیے نبیو صدیق، زبان پہ چڑھا لیجئے نبیو صدیق، بچوں عورتوں کو سکھا دیجئے نبیو اور صدیق۔ جہاں نبی وہاں صدیق، نبی ہے تو صدیق ہیں، صدیق ہیں تو ساتھ نبی ہے۔ ذرا پیار سے کہیے نبیو صدیق، نبیو صدیق، نبیو صدیق۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے، ہجرت کے سفر پہ، نبی پاک نال صدیق نے غار ثور اندر تشریف فرما ہوئے، صدیق نیچے بیٹھ گئے، گود اپنی بچھا دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا سر پاک صدیق دی گود اندر چولی اندر رکھ لیا ہے۔ ذرا ہن سمجھو کہ بیٹھے نیچے کون؟ صدیق۔ گود میں سر کس نے رکھا ہوا؟ نبی پاک نے۔ ہن پڑھیے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، کون نبیو؟ جب دونوں غار میں تھے، بولو کون نبیو؟ کون غار میں تھے؟ ایک نبی تھے، دوسرے صدیق تھے۔ گود میں نبی تھے، سر رکھ کے نیچے بیٹھنے والے، گود بچھانے والے صدیق تھے۔ 3 راتیں بتلاؤ، دن تے 3 راتیں تے دن وہاں ٹھہرے رہے، رکے رہے، گود میں لیٹے رہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دسو کیڑی جگہ رہ گئی ہوئے گی جدہ دیدار صدیق نے نہیں کیتا ہوئے گا؟ دیدار بھی کیتا ہے، محبت بھی کیتی ہے، ادب احترام بھی کیتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ثانی اثنین کے اندر ایک ہی جملہ ہے نبی و صدیق، اذ ہما کے اندر ہے نبی و، اس لفظ ہما ضمیر ہما کے اندر کیا ہے؟ نبی و صدیق۔ فی الغار کون ہے؟ نبی و صدیق۔ اذ یقولو نبی لصاحبہ، کون ہے؟ بولو صدیق۔ اذ یقولو لصاحبہ، اذ یقولو کون ہے؟ نبی، لصاحبہ کون ہے؟ بولو صدیق۔ اگر ایک جملہ جے کٹھا کرنا ہے تو لصاحبہ ہی کے اندر کون ہے؟ نبی۔ صاحب دے اندر کون ہے؟ صدیق، نبی و صدیق۔ لا تحزن صدیق ان اللہ معنا، معنا کے اندر بولو پھر دو ہیں، کون؟ ایک نبی اور دوسرا، ایک نبی ہے دوسرا، بولو کون ہے؟
صدیق جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے وہاں، جہاں پیغمبر ہوں گے وہاں بولو کون؟ صدیق رضی اللہ۔ قرآن کی ایک آیت کے جملے میں کتنی مرتبہ نبی کے ساتھ صدیق آیا ہے، ذرا غور کرنا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ تیرے ساتھ، میرے ساتھ تیرے ساتھ، اے ابو بکر میرے ساتھ تیرے ساتھ، ان اللہ معنا، میرے ساتھ تیرے ساتھ۔ نبی اور کس کے ساتھ بولو؟ نبی اور صدیق کے ساتھ بولو کون ہے؟ ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا بیسنین، ما ظنک یا ابا بکر بیسنین، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا کیا خیال ہے نبی صدیق کے بارے میں؟ ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمانا۔ ثانی اثنین بولو، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، نبی علیہ السلام دیکھ پا سیدنا صدیق فرمان لگے محبوب جی اے ویکو غار تو باہر تے کفار لبدے لبدے آنگے، یہ تھوڑا جا نیواں ہو کے ویکھن گے ساڑے ہوتے نظر پہ گائے گی۔ فرما ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کی خیال ہے کہ دے بارے بِإِذْنِ نبی اور تیرا کیا خیال ہے بِإِذْنِ نبی و صدیق کے بارے میں؟ بِإِذْنَین کا معنی کیا بنتا ہے؟ نبی و صدیق۔ تیرا کیا خیال ہے نبی و صدیق کے بارے میں؟ اللہ و ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے، تو نبی، میں نبی ہوں تو صدیق ہے، ہمارے ساتھ تیسرا کون ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، جہاں نبی ہے وہاں صدیق ہے۔ نبوت کے ساتھ صداقت جدا نہیں، صداقت نبوت سے جدا نہیں۔ لوگوں نے چاہا توڑنے کی نہیں، نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا، یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے خاتون پیغام لے کے آئی صدیق کے گھر، فرمایا ابو بکر منو حضور نے بھیجے ہے، نبی علیہ السلام چاہتے نے کہ تواڈی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہتے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے ثواب اندر صدیق دا جواب سنیے، فرمایا میری بیٹی پیغمبر کے ساتھ کیویں نکاح ہو سکتا ہے؟ محمد تو میرا بھائی ہے، عائشہ ان کی بھتیجی ہے، حالانکہ جسمانی خونی بھائی نہیں ہے، لیکن صدیق اتنا گہرا سمجھتا ہے اپنے آپ کو کس کے ساتھ؟ نبیو بولو، نبیو صدیق ان جڑے ہوئے۔ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ پیغمبر کا نکاح ہو؟ عورت خاتون واپس پلٹی، محبوب جی صدیق تے ہے فرما رہے ہیں، فرما جاؤ جا کے بیان کرو کہ تو میرا دینی بھائی ہے، حقیقی بھائی نہیں دینی بھائی ہے، اخوت دینی ہے یہ، لہذا نکاح ہو سکتا ہے۔ فرما نکاح ہو جائے تاکہ جڑ جائے دماد محمد ہو سسر صدیق کو، پتہ چلے کہ نبی و صدیق کسے کہا جاتا ہے۔ نبی اور صدیق پھر جڑنے لگے، نکاح کے ذریعے جڑنے لگے، تعلق کے ذریعے جڑنے لگے۔ نبی و صدیق ان جڑے نے توجہ فرمانا، کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گیا، واپس تشریف لے آئے، معراج دا پورا واقعہ سنایا ہے۔ کفار نے سنے، کفار اٹھ کے کہنے لگے چلیے کتے صدیق کو، باہر نکلے تھے کفار صدیق کے پاس کیوں گئے؟ سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، بعض واعظین کی زبان سے ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں باہر نکلے تو آگے سے صدیق سے اچانک ملاقات، اچانک نہیں ملاقات۔ کفار کی خواہش یہ تھی کہ معراج کے واقعے کو سن کے صدیق کے پاس لے جاتے ہیں، صدیق انکار کرے گا اور محمد سے ٹوٹ جائے گا۔ کافرو یہ تمہاری خواہش نہ اس وقت پوری ہوئی نہ آج پوری ہوگی۔ صدیق جڑا ہوا ہے محمد مصطفیٰ سے، گیا نا کافر۔
ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر اگر کوئی بندہ رات و رات 10 بار دعویٰ کرے کہ میں آسمان پہ گیا سفر کر کے آیا بیت المقدس ہو کے آیا پورا معراج دا واقعہ سنایا کوئی گل منن والی کہن والی عقل چان والی ہے یا نہیں؟ صدیق تیرے فہم و فراست تیرے علم کی گہرائی پہ قربان. فرمایا ابو جہل ادوں تک میں اپنا بیانیہ نہیں دیاں گا جب تک تسی دسو گے نہیں. یہ فرمایا کس نے؟ کہنے لگے کفار توڑے نبی پاک فرما رہا ہے. ابو بکر نے فرما دنیا دا کوئی انسان کہے تے جھوٹے تے جے میرا نبی فرمائے تے سچے. آئے تصدیق کر کے نبی پاک نے دوروں ویکھیا آواز آئی الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جاء بالصدق وصدق به جاء بالصدق سے مراد میرا محمد ہے وصدق به سے مراد بولو کون ہے؟ صدیق. نبی و صدیق جڑے ہوئی الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا ابو بکر آ گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا آج کے بعد تم صرف ابو بکر نہیں ہو صدیق بھی ہو کہ سب سے پہلے معراج پہ میں گیا اور سب سے پہلے مانا کس نے؟ بولو نبی ہو صدیق. ایمان لانے والے صدیق تھے جو مصطفیٰ فرماتے سن لیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. نبی علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں ابو بکر مجلس محفل اندر موجود نہیں. آپ نے فرمایا لوگوں ایک کسان بندہ زمیندار بندہ بیلاں دی جوڑی لے کے جا رہا سی. بیلاں دی جوڑی ہوتے جنوں تھکاوٹ ہو گئی پیدل چل دے انہیں بیلاں ہوتے اپنے آپ نو اس نے کیا بجائے اس دے کہ میں پیدل چلا کیوں نہ بیل ہوتے چڑھ بواں. بیل ہوتے چڑھ بیٹھا جدو بیل بولے آئے چڑھیا اتر بیل بول پیا تے بول کے کہندا اے میرے مالک اللہ نے من سواری لئی نہیں بنایا زمین حج جون لئی اپا تے پان لان لئی کھیتی نو اللہ نے من اس واسطے بنایا ہے میرے ہوتے تو چڑھیا کیوں ہے؟ جدو اے بات کہی ایک صحابی کہنا یا رسول اللہ بیل بولتا ہے بیل کے میں بولے فرمایا میرا ایمان ہے میرے صدیق دا ایمان ہے. کیا ہمارا رسول اللہ سمجھاندے نے ہر وہ چیز جس پر میں ایمان رکھتا ہوں ہر اس چیز پہ پہلے کون ایمان لے آتا ہے؟ صدیق. حالانکہ محفل مجلس دے اندر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں اپنے ایمان داخل کر رہے ہیں صدیق نو. جس کو میں مانتا ہوں اس کو صدیق مانتا ہے جو میں مانتا ہوں اس کو صدیق مانتا ہے. جو بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کی شان مقام عزت عظمت اپنی جگہ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی. یہ حدیث تو ہے لیکن ذرا سمجھا دیجئے. صدیق نے کبھی سوال نہیں کیا جو رسول بیان کرتے گئے صدیق مانتے گئے کبھی سوال نہیں کیا. ذرا توجہ فرمانا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے موقع تے نے آپ نے شرط من لی کافران دی صلح ہو رہی ہے معاہدہ ہو رہا ہے. سیدنا علی معاہدہ لکھ رہا ہے نبی علیہ السلام لکھوا رہے ہیں معاہدے اندر الفاظ آ گئے یہ معاہدہ قریش مکہ کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان. توجہ فرمانا کفار نے اعتراض کیتے تھے محمد بن عبداللہ لکھو آپ نے بات مان لی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حکم دیا آپ نے یا رسول اللہ آپ کاٹ لیں میں آپ کا نام نہیں کاٹتا. نبی علیہ السلام نے خود اپنے نام مبارک پر سے آئی پھیری اور اوپر لکھنوایا فرما لکھ دو کہ یہاں محمد بن عبداللہ. ایک اور شرط ہے اس میں اور شرط کون سی ہے کہ توجہ فرمانا جیڑا بندہ کفار نو چھوڑ کے ساڑھے والا آئے گا اسی انہوں واپس کر دیں گے جیڑا سانو چھوڑ کے ادھر جائے گا انہوں تسی واپس نہ کرے. جب یہ شرط لکھی گئی سیدنا عمر بول پڑے یا رسول اللہ سی سچے نہیں. فرمایا عمر کیوں نہیں؟ اسی حق تے نہیں. فرمایا عمر کیوں نہیں؟ اسی مارے جائیے تے شہید نہیں. عمر کیوں نہیں؟ جنتی نہیں؟ جی عمر جنتی. فرمایا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شرط تسا کیوں مانی کیوں منی یہ شرط؟ کون کہہ رہا ہے؟ عمر. کس کو؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو. یہ شرط آپ نے مان لی ہے کیا یہ ہمارے خلاف نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ. اے عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ نعرہ
نبی و صدیق نبی و صدیق نبی و صدیق نبی و صدیق مناظر اسلام علامہ سید سبتین شاہ نقوی جانتے ہو میں کون ہوں؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سیدنا عمر فرمان لگے، اپنے دل خیال آیا کہ میں سوال پوچھتا ہوں حضور سے کہ یہ شرط کیوں مانی؟ آپ فرماتے ہیں انی رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا فلسفہ ہے اس کا؟ کہنے لگے تھے سمجھ نہیں آئی، مزید سوال کرنا مناسب نہیں، محبوب دی ذات ہے، چلنے ہاں صدیق کو۔ صدیق سے پوچھ لیتے۔ صدیق دیکھا مجھ گئے، آرام سے بیٹھا ہے صدیق، جو محمد کریں گے وہی ٹھیک ہے۔ اے ابو بکر جی عمر باہر نکلو، باہر پتا کیا ہو گیا؟ حضور نے یہ شرط مان لی، ہمارا بندہ ادھر جائے تو انہاں واپس نہیں کر، ہمارا جائے تو واپس نہ کریں، ان کا آئے تو ہم واپس کریں۔ اور تسی بھی سن لو، آج تک ہم اس شرط رسول پر قائم ہے، جڑا ساڑا بندہ تواڈے ہل جائے انہوں لے جاؤ، سانو اس گندے دی لوڑ ہی نہیں، اس کو لے جاؤ، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ سانو چھوڑ کے جانا سوکھ ہے، تو جڑا ٹور جائے اس کی لوڑ نہیں تو وہ لوٹ ہے، اس کی کیا ضرورت۔ سیدنا صدیق نے فرمایا عمر کیڑی شرط؟ فرمایا یہ شرط حضور نے مان لی ہے۔ فرمایا ہوا رسول اللہ، ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا انی رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں۔ سیدنا صدیق نے فرمایا ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ۔ جو جواب نبی نے دیا وہی جواب صدیق نے دیا۔ سیدنا عمر فرمانے لگے حضور کے پاس جاتا ہوں، فرماتے ہیں انی رسول اللہ، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ فرماتے ہیں انہو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اذا معنی نبی و صدیق دے الفاظ اندر، اور اس خطیب دا جس دا عنوان نبی و صدیق دے الفاظ اندر فرماندے نے کہ اے ابو بکر من سمجھ نہیں آتی تواڈے والا نہ تسی آندو انہو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور ول جانا فرماند انی رسول ہے، دا معنی کی ہے؟ دا معنی کہ جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دی، جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دی گل منیندی ہے، جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھیں لگیندا ہے، جدا کلمہ پڑھیندا ہے او دے پیچھے چلیندا ہے۔ پیغمبر دی ذات بھی اللہ تے پیغمبر دی بات بھی اللہ، میرے محمد دی ذات جی کسے دی ذات نہیں۔ آج انج لگتا ہے جب قاری صاحب نے میرے اندر حلول کی تو ہے، پیغمبر علیہ السلام دی ذات جی کسے دی ذات نہیں، میرے محمد مصطفیٰ دی بات جی بولو کسے دی بات نہیں۔ ذرا پیار نال قاری صاحب دا جملہ موضوع دہرائیے، نبیو پیار سے بولیے، نبی و صدیق، نبی اور صدیق، جہاں نبی ہوں گے وہاں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے پڑھ کے دیکھیے، نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، صدیق کو توجہ فرمانا، صدیق نے بھی وہ زہر کھایا جو نبی علیہ السلام نے چند لقمے لیے، صدیق نے بھی لیے۔ مصطفیٰ کی حفاظت بھی رب نے کی، صدیق کی حفاظت بھی بولو، اور رب نے فرمائی نبی اور صدیق۔ پیغمبر علیہ السلام کو بخار چڑھا، صدیق کو بھی 13 دن بخار چڑھا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحہ، زندگی کے آخری لمحہ توجہ فرمانا، پیغمبر کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر 63 سال، توجہ فرمانا۔ نبی علیہ السلام بخار کی شدت میں، صدیق بھی بخار کی شدت میں، جتنے دن بیمار رسول اللہ رہے اتنے دن بیمار سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ جب رسول اللہ نے دنیا سے گئے تو سر مبارک پیغمبر کا تھا، سینہ مبارک صدیقہ کائنات کا تھا۔ جب صدیق دنیا سے گئے سر صدیق کا تھا، جولی صدیقہ کائنات کی تھی۔
ادھر باپ کی اس بیٹی کی حیثیت سے ادھر زوجائے رسول کی حیثیت سے توجہ فرمانا. سویر ہوئی، اتوار گزرا، سویر ہونے لگی. فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صدیق نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ فرمایا سوموار. فرمایا ہو سکتا ہے مجھے آج موت آ جائے. فرمایا ابا جی کیوں؟ فرمایا تڑپ رہا تھا، خواہش کر رہا تھا کہ یا اللہ اٹھانا تو ہے ہی، تو نے دنیا سے سوموار کو لے جانا، اس دن جس دن میرے محمد مصطفیٰ کو تو لے گیا تھا وہی دن ہو میری موت کا، جو دن ہے رسول اللہ کی موت کا. میں کیوں نہ کہوں نبیوں صدیق. جب پیغمبر دنیا سے گئے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، جب صدیق دنیا سے گئے کفن جوگا پیسہ نہیں. جہاں نبوت وہاں صدیق رضی اللہ تعالیٰ. نبوی اور صدیق جڑے ہوئی ہے ہر معاملے میں. سیرت مصطفیٰ کو پڑھیے، اس کا عکس صدیق میں پڑھیے، سیرت مصطفیٰ پڑھیے، اسی کا سایہ اسی کا عمل سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیے. پھر دیکھنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیا نے میں نے خواب آیا، اس خواب اندر میں 3 چاند ویکھے میرے حجرے اندر گر رہے نے، حجرے اندر آ رہے نے. تے میں اپنے جناب ابا جی کو پوچھا ہے کہ ابا جی اس میں نے خواب آیا ہے. فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعبیر نہیں پوچھ رہی ہیں، ڈر دے مارے، شرم دے مارے، جھجک دے مارے، پتہ نہیں اس دی تعبیر کیسی ہوئیں گی. کچھ دن بعد نبی علیہ السلام وفات پا گئے. جدوں حجرہ عائشہ وچ دفن ہون لگے صدیق آئے. فرمایا عائشہ ایک چاند تے آ گیا ہے، دوجے چاند دا انتظار کر. ایک چاند تو تیرے حجرے میں آ گرا ہے، دوسرے چاند کا انتظار کر. وہ پہلا چاند نبی تھا، دوسرا چاند، پہلا چاند نبی تھا، دوسرا چاند صدیق. توجہ فرمانا نبی علیہ السلام دنال سیدنا ابو بکر عمر جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام دعا دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے لوگوں سن لو ہاں قضا نبعث یوم القیامہ. جی میں اسی تینوں جا رہے ہیں، میں اسی تینوں قیامت نو اٹھا گے. میں ہوں گا، نال کون ہوئے گا؟ بولو ابو بکر نبی و صدیق، نبی و صدیق. مصطفیٰ حسر دے اندر نہ ہونگے، نال صدیق ہونگے. مصطفیٰ حوض دے ہونگے، نال صدیق ہونگے. پیغمبر دروازے تے جا رہے ہیں جنت دے اندر. آواز آئی کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نال میری امت سنو، ہر دربان جنت دے دروازے دے دربان دی خواہش ہے کہ محمد علیہ السلام میں تو گزرن، لیکن وہ دروازہ خاص ہے جو تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنت 8 دروازے ہوں گے، جس عمل اندر کوئی تیز ہوگا دروازے چو گزرے گا. نبی علیہ السلام جدوں خطبہ ارشاد فرمایا ہے سیدنا صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے. فرمایا محبوب جی میں سوال کرنا چاہنا، پوچھنا چاہنا. فرمایا بیان کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسا بھی ہوئے گا تو خوش نصیب توڑا امتی جنہوں جنت ہر دروازے تو آواز آوے کہ ایس جو گزرے جڑا نماز میں تیز ہو، جہاد میں تیز ہو، ہر معاملے میں آگے آگے ہو. جائیے کوئی غزوہ ثانی جس میں نبی ہوں، غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں نبی موجود ہوں. جاؤ سارے غزوات پڑھیے جس غزوے میں، جس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے جہاں میرے محمد مصطفیٰ ہوں گے وہاں بولو کون ہوں گے؟ نال صدیق. کوئی غزوہ ایسا ہے جس میں عثمان نہیں، کسی غزوے میں شیر خدا نہیں، لیکن کوئی کسی غزوے میں کوئی صحابی نہیں پہنچ پایا، کوئی صحابی نہیں پہنچ پایا. کسی کو شرعی عذر تھا، کسی کو شرعی مجبوری تھی، کسی کی اجازت رسول تھی، لیکن کوئی غزوہ ایسا نہیں جہاں نبی ہو بولو وہاں صدیق نہ ہو. اب جنت کے دروازے پہ عجیب منظر ہے، ایک نبی نال صدیق جا رہے نے، صدیق جا رہے نے. صرف صدیق ہی نہیں، صدیق اس درجے تے فائد ہے
کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جنت میں جن لوگوں کا ساتھ دیں گے ان میں پہلا ساتھ کس کا؟ نبیوں کا، دوسرا ساتھ صدیق کا۔ اس درجے میں فیض ہے نبی کے ساتھ۔ بولو کون؟ صدیق۔ جنت میں ساتھ کس کا ملے گا؟ نبی کا اور ساتھ صدیق کا۔ جدو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، توجہ فرمانا، صحابہ کرام فرمان دل اسا نبی علیہ السلام کو پوچھیا، محبوب نے فرمایا پریشان نہ وہ جنت دے اندر او دے نال ہی جاؤ گے جدے نال تو محبت ہوئے گی، المرء مع من احب، جدے نال محبت ہوئے گی او دے نال ہی جنت جائے گا۔ جدو یہ حدیث پڑھی انس بن مالک فرمان دے نے میں نے امید ہے میں جنت دے اندر نبی نال ہوواں گا تے ابو بکر تے عمر نال ہوواں گا، کیونکہ میرے دل وچ نبی دی محبت ہے، نبی تو بعد کی دی محبت ہے۔ بولو صدیق۔ یہ تو نبی پاک دی محبت ہے دل دے اندر۔ سن لو ہمارے ہاں ترتیب بھی یہی ہے کہ ہمارے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، اور مصطفیٰ کی محبت کے بعد ہماری محبت کس سے شروع ہوتی ہے؟ بولو صدیق سے۔ نبی اور صدیق، اور مجھے امید ہے اور یقین ہے اس کی رحمت پر کہ اللہ قیامت والے دن ہمیں نبی کا اور صدیق کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔